بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 87 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، اور ان کے توجہ سے سنیے گا، اور ان کے آبا میں، آبا کیا ہوتا ہے؟ جو نسل اوپر چلتی ہے، باپ سے اوپر دادا اور اسی طرح آگے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی ذریات، ذریت کسے کہتے ہیں؟ جو نسل نیچے چلتی ہے، اولاد سے چلتی ہے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک شخص ہے، اس کے آبا اوپر، اس کے ذریت نیچے کی طرف یعنی اس کی اولاد میں سے، اور اخوان یعنی اس کے بھائی۔ اب ذرا آپ دیکھیے، اب آیت میں کمپلیٹ کر لوں، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کی ہدایت کر دی تھی اس راستے کی طرف کہ جو بالکل سیدھا ہے۔ کچھ لوگ مکتب تشیع، مکتب اہل بیت پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے مکتب کی بنیاد خاندان پرستی پر، رسول کے خاندان کی پرستش، ٹھیک ہے؟ کہ ایک خاندان کو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ مثلا دے دیا، تمہاری بنیاد اس پر، اور یہ غلط ہے۔ اسلام میں یہ ایک ہی خاندان کی سلیکشن نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اس نسل کو چن لیا اللہ نے، تو جن کی نسل کو چنا گیا، حضرت ابراہیم کی نسل کو چنا گیا، حضرت ابراہیم افضل ہے یا رسول اللہ افضل ہے؟ بتائیے، حضرت ابراہیم افضل ہیں یا رسول اللہ افضل ہے؟ رسول اللہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب حضرت ابراہیم کی ذریت میں یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ کی ذریت میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ رسول اللہ کی ذریت جو یہ اعتراض کرتے ہیں وہ قرآن سے بھی فارغ ہیں، یا شاید دیدہ دانستہ تجاہل عارفانہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمِنْ آبائِهِمْ، ان کے آباء و اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، یعنی اس خاندان کو چن لیا تھا ہم نے۔ مگر قرآن نے نہیں کہا ہوا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے ان کو، اس آل کو چن لیا تھا، تو آل محمد میں کمی ہے کہ اس کو نہیں چنا جا سکتا؟ خاتم الانبیاء، سردار انبیاء کی ذریت میں ہاں تم نہیں کہو گے، اس لیے کہ تم نے ذبح کیے، اس لیے کہ تم نے ان کی توہین کی ہے، جن کو تم بڑا سمجھتے ہو انہوں نے ان کو گالیاں نکلوائی ہیں ممبروں سے، اس لیے اب تم پھنس گئے ہو کہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ رسول اللہ کی ذریت کو اگر اللہ چن لے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، جس اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہو کہ میں انبیاء کی آل کو چنتا ہوں اپنے دین کو پہنچانے کے لیے، لوگوں تک انبیاء کی آل کا میں انتخاب کرتا ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ اپنی سنت بتا رہا ہے، میں چنتا ہوں آل۔ تو پھر جنہوں نے آل رسول کو مارا اور جنہوں نے آل رسول کو، ان کی بیبیوں کو پھرایا بازاروں میں، وہ تیار رہے، اور ان کے اس قبیح ترین عمل کی تعویلیں کرنے والے اور دفاع کرنے والے تیار رہے کہ جب وہ تھے تو بعض نے ان پر ظلم کیے، اور جب وہ نہیں ہے تو بعد میں آنے والے ان کی شخصیات پر، ان کے میسج پر ظلم کرتے، الٹا انہی کو قصوروار ٹھہراتے کہ امام حسین ہی قصوروار تھے، ان کی غلطی تھی، انہوں نے نعوذ باللہ خرابی کی تھی، اس لیے رسول اللہ کی شریعت نے ہی ان کو قتل کیا، اس شریعت کا تقاضا تھا۔ سبحان اللہ۔
شریعت رسول نے یہ تو اجازت دی ہوئی تھی کہ شرابی بیٹھ جائے امت کو کنٹرول کرنے کے لیے، زناکار بیٹھ جائے، بدکار، وہ رسول کی شریعت نے اجازت دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ ادھر یہ جائز ہے، اور اس کے خلاف آواز اٹھائے نواسہ رسول، اس کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی۔ امر بالمعروف کیا جائے، اس کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی۔ انہی درباروں سے نکلنے والا یہ نظریہ، یہ پلید اور نجس نظریہ آج تک اپنے گندے پھل کھلا رہا ہے اس امت کو، اور فاسقوں اور فاجروں کے تسلط کا راستہ ہموار کر دیا گیا ہے سردار انبیاء کی امت۔ اور اس لیے آج امت، ایک فیکٹر جس نے تباہ کیا اس امت کو، وہ فاسقوں اور فاجروں کا تسلط ہے اس امت پر۔ اور احادیث میں بتایا گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک نہ کرنا، وہی کام جو امام حسین نے فرمایا کہ میں کرنے کے لیے نکلا ہوں، فرمایا یہ ترک نہ کرنا، اگر ترک کرو گے تو تمہارے درمیان جو گندے ترین لوگ ہوں گے وہ اللہ تمہارے سروں پر مسلط کر دے گا، اور پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے، اللہ ان کی دعائیں نہیں سنے گا۔ پہلے اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے پھر دعائیں مانگتے ہو۔ پہلے اللہ نے کہا کہ یہ طریقہ ہے فاسقوں کو آنے سے روکنے کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تم نے ڈیوٹی نہیں کیا، مانگو دعائیں، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں جب تک کہ اپنی اس غلطی کا، اس ام الخبائث نظریے جڑ کا اپنی تم اصلاح نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی پاکیزگی کو دیکھیں، اس دین کی پاکیزگی، اس کی روح کو دیکھیں، اس کے ذائقے کو چکھیں، اور پھر بتائیں کہ اللہ اجازت دیتا ہے یزید پلید بیٹھے تخت پر، رسول اللہ کی ہوئی محنت پر یہ مسلط ہو، یہ چلائے اسلامی قوم کو۔ سبحان اللہ۔ اور بھگتیں گے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو اپنی تبدیل نہیں کرتا، سنت کو دیکھ لیجئے مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اسی طرح ان کے آباء اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو بھی ہدایت کی، اور ہم نے انہیں منتخب کر لیا، اور ہم نے راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اب یہاں بھی کہو یہ خاندان پرستی اللہ نے شروع کر دی، ایک ہی کی ذریت کو چن لیا تو باقی کیا ہو گیا تو فلان، یہاں بھی پھر یہ باتیں ہونی چاہیے۔ صرف اہل رسول کے بارے میں یہ باتیں یاد آتی ہیں اعتراض کرنے کی، یہاں پر بھی یاد آنی چاہیے، اور پھر یہاں پر بھی اگر یاد آنے چاہیے تو پھر اس کا انکار کر دو، یہ اللہ تعالیٰ نے غلط کام کیا بھائی، خاندان پرستی کر دیے یہاں پر۔ اللہ العلی العظیم۔